بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سائمہ ندیم ہے, ممبر آف نیشنل اسمبلی, اور میرا تعلق سندھ سے ہے, سندھ کی دھرتی سے. میں پارلیمانی سیکرٹری بھی ہوں منسٹری آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی. میرے ساتھ MNA لال چند مالی بیٹھے ہیں جن کا تعلق سندھ سے ہے, عمر کوٹ سے, اور وہ اس وقت فیڈرل پارلیمانی سیکرٹری ہیں ہیومن رائٹس کے. آج ہم دونوں کا یہاں پہ مقصد, اور آپ کو اس شارٹ نوٹس پہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو سندھ کے ساتھ, سندھ کی دھرتی پہ اس وقت جو گھناؤنے کھیل کھیلے جا رہے ہیں, خصوصی طور پہ ہماری سندھ کی وہ پوتر خواتین, وہ بچیاں جن کو ہم اسکولوں میں بھیجتے ہیں, جن کو ہم کالجوں میں بھیجتے ہیں, جن کو ہم ہاسٹلز میں بھیجتے ہیں مائیں, ان بیٹیوں کے ساتھ جو ہراسمنٹ کے اس وقت کیسز بڑھنے کی ہمیں تعداد نظر آ رہی ہے, اس کے لیے میں آج آپ سے آواز اٹھانا چاہوں گی بحیثیت ایک سندھ کی بیٹی کے طور پہ, ایک ماں کے طور پہ, اور ایک بہن کی طور پہ. کیونکہ یہ واقعات آج سے نہیں, یہ کیسز جو ہیں, آپ خاص طور پہ اس وقت پروین رند, جو ڈاکٹر پروین رند صاحبہ کا کیس ہے, یہ وہ بچی ہے, وہ بہادر بچی ہے, میں سلام پیش کرتی ہوں اس پہ, کہ وہ اس وقت کھڑی ہو کر بغیر اس چیز کا دیکھے بغیر کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا, اس کے اوپر کیا اسٹگما لگے گا, اس کے باوجود وہ آج ان لڑکیوں کی آواز بن رہی ہے جن کو خودکشی کا نام دے کر اپنے بند کمروں میں لٹکا کر مار دیا گیا, اور نام دیا گیا کہ انہوں نے خودکشیاں کی ہیں. جبکہ یہ وہی ایک مافیا ہے جو اس وقت سندھ میں مل کر ان خواتین کے ساتھ اس گھناؤنے ہراسمنٹ کے کیسز میں ملوث ہے. ہم اپنی ماں کے طور پہ اپنی بچیوں کو ہاسٹلس میں اس لیے نہیں بھیجتے کہ ہمیں اس کے بعد ان کے بارے میں جب بعد میں یہ اس قسم کی باتیں سامنے آئیں تو ان بچیوں کا کوئی فیوچر ہی نہ رہ جائے. یہ خدا کی پناہ ہے. اور اس کے اوپر میں حکومت سندھ کو خصوصی طور پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ابھی تک اس بچی کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی. وہ آج نام لینے پر مجبور ہے. اس نے ڈائریکٹر غلام مرتضیٰ مصطفیٰ, اس نے وہاں کی ہاسٹل کی وارڈن فرحین عاتقہ کے نام لے کر بتایا ہے. اس نے یہاں تک بتایا ہے کہ اس نے کتنی بار VC کو اپنے شکایات جو ہیں وہ درج کرائیں, اپنی وارڈن کو کرائیں, لیکن اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اس کو مینٹل طور پہ ٹارچر کیا گیا, اور اس کو دھمکیاں دی گئیں کہ اس کی جان خطرے میں ہوگی. اور اس سے پہلے کہ اس کو بھی ان خودکشی کی ان خواتین کے اندر اس کو نام ایک اور نام ایڈ ہو جائے, میں گزارش کروں گی سندھ حکومت سے, وقت آ گیا ہے کہ اس طرف بھی توجہ دیں. آپ کو جب ہم نے وہاں پہ للکارا کہ کتے کی آپ وہاں ویکسین نہیں کاٹے کی جو ہے وہ اپنے شہر میں لاڑکانہ میں دے سکے, آپ نے جو بچوں کے ساتھ وہاں پہ کیسز ہو رہے تھے اس کے ایڈز کے, ان کے لیے آپ آواز نہیں بن سکے. بے حسی اور بے توجہی کا آپ نے وہ مظاہرہ کیا, اور آج یہ ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہے بات. ہمارے تعلیمی ادارے, وہ اساتذہ جن کو ہم اس وقت سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کے ماں باپ کی جگہ ہیں, وہ پولیس افسران جن کی ٹوپیوں کو ہم سلام کرتے ہیں, ان کی وردی کو سلام کرتے ہیں, جن کو ہم اپنا محافظ سمجھتے ہیں, 2 سال گزر چکے ہیں. ڈاکٹر نوشین, ڈاکٹر نمرتا کے کیسز جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں. ان کو کیسز کو کھولنے کی بجائے وہ پشت پناہی کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ اس وقت سندھ ہائی کورٹ نے اتنا تو کیا ہے کہ انہوں نے سوموٹو نوٹس جاری کر دیا ہے, انہوں نے اس کے اوپر توجہ ایٹ لیسٹ مبذول کرائی ہے, اور تمام لوگوں کو اس کی رپورٹ بنانے کے لیے کہا ہے. مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ سندھ حکومت نے 45 دن کے لیے VCs کو اپنی کرسی سے ہٹایا, لیکن یہ سلو پروسیس ہے. اس
کیس کے لیے, اس قسم کے کیسز کے لیے یہ سلو پروسیسز کام نہیں آئیں گے. سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ GIT بنائی جائے, اور وہ GIT جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ان لوگوں پہ مشتمل نہیں ہونی چاہیے جو وہاں پہ اس وقت پورا ایک مافیا کا حصہ ہیں. یہ ایسی GIT ہونی چاہیے جس میں وہ بچی بھی جا کے اپنی جواب دہی کر سکے, ان کو اپنے دل کا حال بتا سکے. ابھی کل ہی انہوں نے اس وقت سکھر میں ایک دھرنا دیا احتجاجی, لیکن یہ احتجاجی دھرنا تو صرف ایک اس وقت دھرنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کیس کو جلد از جلد جو ہے وہ حل نہیں کیا گیا تو ہم کراچی میں, سندھ میں, حیدرآباد میں, دوسری جگہوں پہ ہم ساری خواتین سڑکوں پہ آئیں گی, ہم سندھ حکومت کے خلاف کھڑی ہوں گی. ہم ساری اس یونیورسٹیز کی بچیاں جن کی مائیں اس وقت جو ہیں اپنے بچوں کو یونیورسٹیز جانے سے روک رہی ہیں, جو ڈر گئی ہیں, جو ڈر خوف بیٹھ گیا ہے, اس کے خلاف نکلیں گی. اور یہ ایک دھرنا نہیں, یہ دھرنے ہوں گے. تو اس پہ میں اپیل کرتی ہوں اس وقت حکومت پاکستان کو, حکومت سندھ کو, اور اس وقت میں سپریم ہائی کورٹ کو بھی اپیل کرتی ہوں کہ ان کیسز کو آپ 45 دن کے اوپر مت چھوڑیے, ان کا فوری حل نکالیے, سیکیورٹی دیجیے, وہاں کی بچیوں کو سیکیورٹی دیجیے. اور آپ کا جو ہراسمنٹ کا ایکٹ ہے 2010 کا سندھ کا, اس میں میں چاہوں گی کہ اس وقت لال چند مالی صاحب آپ کو بتائیں کہ ہم نے فیڈرل لیول پہ جو اپنا ایکٹ بنایا ہے اس وقت, جو ہیومن رائٹس کی منسٹری کی طرف سے نکلا ہے, اس میں جو سزائیں دی گئی ہیں اس کے مطابق سزائیں دینی چاہیے. آپ کو بھی وہ ایکٹ اپنانا چاہیے, ورنہ اس قسم کے درندے کھلے پھرتے رہیں گے اور خودکشیوں کی وارداتیں بڑھتی رہیں گی. شکریہ بہت بہت. جی, آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. میرا نام لال چند ہے, میں پارلیمنٹری سیکریٹری ہیومن رائٹس ہوں. آپ کو تکلیف دینے, زحمت دینے کی آج جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل سندھ میں ایک عجیب غیر یقینی اور بے چینی کی صورتحال ہے. سندھ کے لوگ خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں. سندھ کے لوگوں کو حکومت سندھ کسی بھی قسم کا تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے. سندھ پولیس جس کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا, وہ قبضہ مافیاؤں کے ساتھ مل کر لوگوں کے گھروں پہ, لوگوں کی دکانوں پہ, لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے میں ملوث ہے. سندھ کی تعلیم کا یہ اب حشر ہو چکا ہے کہ جو صوبائی وزیر تعلیم ہے انہوں نے خود سرکاری جو ادارے ہیں تعلیم کے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور ان کی اپنی جو بچی تھی اس کو سرکاری اسکول سے نکال کر پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا ہے. ریسنٹلی کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس نے پورے سندھ کے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. آپ نے دیکھا گزشتہ 3 دنوں سے ایک بھنڈ, نواب شاہ جہاں پہ ایک بھنڈ کمیونٹی کی لینڈ تھی, اس پہ زرداری قبیلے کے کچھ لوگوں نے حملہ کر کے 5 جو بھنڈ کمیونٹی کے نوجوانوں کو شہید کر دیا اور ایک پولیس آفیسر کو بھی شہید کر دیا. یہ واقعات ایک تو ہونے نہیں چاہیے, جب ہوتے ہیں تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے, اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس کو فوری ریئیکٹ کرے اور قانون جو ہے عمل میں آئے. لیکن آپ نے دیکھا وہ بھنڈ کمیونٹی کے لوگ 3 دن تک لاشیں نیشنل ہائی وے پر رکھ کر احتجاج کرتے رہے, لیکن پولیس FIR کاٹنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی, اور وہ ان کا ضد تھا کہ آپ کی نہیں ہماری مرضی کی FIR ہوگی. اس پورے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا الزامات آصف علی زرداری جو سابق صدر ہیں پاکستان کے ان پہ لگتے رہے, مگر مجال ہے جو سندھ حکومت یا ان کا کوئی اسپوکس پرسن یا زرداری صاحب کا اسپوکس پرسن آج بھی یہ کہہ دے کہ ان کا اس میں کوئی ملوث نہیں تھے یا ان کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں تھا. بلاول بھٹو صاحب سے پوچھا گیا کہ اس واقعے پہ اپنا کوئی موقف دیں, تو انہوں نے بھی موقف دینے سے گریز کیا. اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس طرح سندھ کے لوگوں کی لاشیں روڈوں پہ پڑی ہوئی ہیں اور وہ انصاف کے لیے لوگ جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں. ایک ایسا بھی واقعہ ہوا ریسنٹلی جس میں انسانیت شرما گئی کہ کوئی 20 کے قریب لوگوں نے نوک آؤٹ میں راجپوت کمیونٹی کے ایک گھر پہ حملہ کیا. انہوں کسی کوئی ریونج لینے کے لیے, وہ کوئی فری ول میرج کا کوئی چکر تھا, اور 2
خواتین کو اٹھا کے ان کو جو ہے اغوا کیا گیا، ان کو ریپ کیا گیا، ان کو برہنہ کر کے کھیتوں میں دوڑایا گیا، اور اس میں اتنی اس طرح کا ایک عمل ہوا جس سے یہ نظر آیا کہ سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز، کوئی ہیومن رائٹس کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سندھ میں اس طرح بچیوں کو اٹھا کے اغوا کر کے ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا، میں ہمیشہ فورسڈ کنورژن کا ذکر کرتا رہا ہوں کہ سندھ میں یہ بھی عام ہے کہ بچیوں کو اغوا کر کے ان کا زبردستی مذہب تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن سندھ حکومت اس پہ کوئی ایکشن لینے سے جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتی. میری بہن نے بھی ذکر کیا، میں نے 2 سال پہلے ایک فیکٹ فائنڈنگ کی تھی. ڈاکٹر نرملا کا ایک لاش ملی تھی، وہ ہینگ تھی پنکھے میں، اور اس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا تھا. ریسنٹلی بالکل اسی جو ہے لائن پہ، یعنی اسی اسٹائل سے ایک اور ہینگنگ ہوئی، وہ ڈاکٹر نوسین شاہ کی تھی. جب ان کا فورنسک کروایا گیا تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ان کے کپڑوں پہ جو میل سیمپلز تھے، جو اسپرمز تھے، وہ ایک ہی شخص کے تھے. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ لاڑکانہ کی جو یونیورسٹیز ہیں اور سندھ کی یونیورسٹیز ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، خاص طور پہ بچیوں کے لیے. سندھ میں پہلے بھی آپ دیکھیں تعلیم کا فقدان ہے، اور وہاں پہ لوگ پہلے بھی بچیوں کو گھروں سے نکلنے سے جو ہے وہ اتنا ڈیئر نہیں کرتے، اتنا خوش نہیں ہوتے. وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہونا اور پھر جو ہے اس کو انکور